اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب تم ملو کافروں سے زحفا فلا تولوہم الادبار، جب تم ملو کافروں سے میدان جنگ میں تو ان سے پشت مت پھیرنا، یعنی مسلمان اور کافر ایک دوسرے کے بالمقابل صف آرا ہوں تو پیٹھ پھیر کر بھاگنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ، اور جو شخص پھیرے گا اس دن پشت اپنی، مگر متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ، ہاں مگر جو لڑائی کے لیے پینترا بدلنا ہو یا جو اپنی جماعت کی طرف پناہ لینے آتا ہو مستثنا ہے، وہ الگ ہے۔ فقط باء بغضب من اللہ، باقی اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کے غضب میں آ جائے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جو کہ بری جگہ ہے۔ آیت میں پیٹھ پھیرنے سے منع کیا اور دو صورتیں الگ کر دیں، یعنی لڑائی میں جنگی چال کے طور پر یا دشمن کو دھوکے میں ڈالنے کی غرض سے لڑتا لڑتا ایک طرف پھر جائے، دشمن یہ سمجھیں کہ شاید یہ شکست کھا کر بھاگ رہا ہے، لیکن پھر وہ ایک دم پینترا بدل کر اچانک دشمن پر حملہ کرے تو یہ پیٹھ پھیرنا نہیں بلکہ یہ جنگی چال ہے جو بعض دفعہ ضروری اور مفید ہوتی ہے۔ اور اسی طرح کوئی مجاہد لڑتا لڑتا تنہا رہ جائے تو بالطائف الحیل میدان جنگ سے ایک طرف ہو جائے تاکہ وہ اپنی جماعت کی طرف پناہ لے لے اور اس کی مدد سے دوبارہ حملہ کرے، یہ دونوں صورتیں جائز ہیں۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، سو تم نے انہیں قتل نہیں کیا اور لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اور آپ نے خاک کی مٹی نہیں پھینکی بلکہ وہ اللہ نے پھینکی تاکہ مسلمانوں کو اپنی طرف سے ان کی محنت کا خوب عوض دے، بے شک کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ جنگ بدر کی ساری صورتحال تمہارے سامنے رکھ دی گئی اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی اس کی وضاحت کے بعد تم یہ نہ سمجھ لینا کہ کافروں کا قتل یہ تمہارا کارنامہ ہے، نہیں بلکہ یہ اللہ کی مدد ہے اور اسی کا نتیجہ ہے۔ جنگ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی بھر کر کافروں کی طرف پھینکی، جسے ایک تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے منہوں اور آنکھوں تک پہنچا دیا اور دوسرے اس کی تاثیر یہ تھی کہ اس سے ان کی آنکھیں چندھیا گئیں اور انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ یہ معجزہ بھی جو اس وقت اللہ کی مدد سے ظاہر ہوا مسلمانوں کی کامیابی میں بہت مددگار ثابت ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے پیغمبر کنکریاں بے شک آپ نے پھینکی تھی لیکن اس میں تاثیر ہم نے پیدا کی، اگر ہم اس میں یہ تاثیر پیدا نہ کرتے تو کنکریاں کیا کر سکتی تھی، اس لیے یہ بھی دراصل ہمارا ہی کام تھا نہ کہ آپ کا۔ ذالکم وان اللہ مبین کید الکافر، ایک بات تو یہ ہوئی اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کو کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنا تھا۔ ان تستفتحوا، اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے ہو تو وہ فیصلہ تمہارے سامنے موجود ہوا، الفتح فیصلہ موجود ہوا۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر وہ باز آ جائیں تو یہ تمہارے لیے نہایت خوب ہے، اور اگر وہ پھر وہی کام کریں تو ہم بھی پھر وہی کام کریں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ، اور تمہاری جمعیت تمہیں ذرا بھی کام نہیں آئے گی، وَلَوْ كَثُرَتْ، گو کتنی زیادہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور روگردانی مت کرو سنتے جانتے ہوئے۔ ولا تکونوا کالذین، اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو دعویٰ کرتے تھے کہ سمعنا، کہ ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ کچھ نہیں سنتے تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ، بے شک بدترین خلائق اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، الذین لا یعقلون، جو کہ ذرا نہیں سمجھتے۔ ان سے مراد بے خبر لوگ ہیں جو اللہ سے بے خبر ہیں۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا
اسمعہم، اور اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خوبی دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق دے دیتا. ولو اسمعہم لتولوا وہم معرضون، تو ضرور روگردانی کریں گے بے رخی کرتے ہوئے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کو بجا لاؤ. اذا دعاکم لما یحییکم، جبکہ رسول تم کو تمہاری زندگی بخش چیز کی طرف بلاتے ہیں. وَاعْلَمُوا، جان لو کہ بے شک کہ اللہ تعالیٰ آدمی کے اور اس کے قلب کے درمیان المرئی و قلبہ آڑ بن جاتا ہے. اور بلا شبہ تم سب کو اسی کے پاس جمع ہونا ہے. یعنی بندے اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتا ہے موت وارد کر کے، جس کا مزہ ہر نفس نے چکھنا ہے. مطلب یہ کہ قبل اس سے کہ تمہیں موت آ جائے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سن لو اور اس پر عمل کر لو. بعض نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کے جس طرح قریب ہے، اس میں سے بطور تمثیل بیان کیا گیا کہ مطلب یہ ہے کہ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور تم ایسے وبال سے بچو جو خاص کر صرف انہی لوگوں پر واقع ہوا کہ جو تم میں سے ان گناہوں کے مرتکب ہوئے. اور یہ جان رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. وَاذْكُرُوا إِذَا أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اور اس حالت کو یاد کرو کہ جب تم زمین میں تھوڑے تھے. مستضعفون فی الارض، اور کمزور شمار کیے جاتے تھے زمین میں. اس اندیشے میں رہتے تھے تخافون ان یتخطفکم الناس، اور تم ڈرتے تھے کہ نوچ گھسوٹ نہ لیں لوگ تم کو. فآواکم، پھر اللہ نے تم کو رہنے کی جگہ دی. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور تم کو اپنی نصرت سے قوت دی، اور تم کو نفیس چیزیں عطا فرمائی تاکہ تم شکر ادا کرو. اس میں مکی زندگی کے شدائد اور خطرات کا بیان ہے، اور اس کے بعد مندری زندگی میں مسلمان جس راحت اور آرام اور آسودگی سے بفضل الہی ہمکنار ہوئے اس کا تذکرہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کے حقوق میں جانتے ہوئے بھی خیانت نہ کرو، اور اپنی قابل حفاظت چیزوں میں خیانت مت کرو. اللہ اور اس کے رسول میں خیانت یہ ہے کہ جلوت میں اللہ اور رسول کے تابعدار بن کر رہے اور خلوت میں اس کے برعکس معصیت کار. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ، اور تم اس بات کو جان رکھو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد فتنہ، ایک امتحان کی چیز ہے، اور بے شک یہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا بھاری اجر ہے. مال اور اولاد کی محبت ہی عام طور پر انسان پر خیانت، اللہ اور رسول کی اطاعت سے گریز پر مجبوری کرتی ہے. اس لیے اس کو فتنہ یعنی آزمائش قرار دیا. ان کی محبت میں امانت اور اطاعت کے تقاضے پورے کرتا ہے یا نہیں. اگر وہ پورے کر لیتا ہے تو سمجھ لو کہ آزمائش میں کامیاب، بصورت دیگر ناکام. اسی صورت میں یہی مال اور اولاد اس کے لیے عذاب الہی کا سبب بن جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم ڈرو اللہ سے، یجعل لکم فرقانا، وہ بنا دے گا تمہارے لیے فرقان. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَیِّئَاتِکُمْ، گناہ دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس واقعے کا بھی ذکر کیجئے کہ جبکہ کافر لوگ آپ کی نسبت تدبیر سوچ رہے تھے. کیا سوچ رہے تھے؟ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ، کہ وہ آپ کو قید کر لیں یا آپ کو قتل کر ڈالیں. أَوْ يُخْرِجُوكَ، یا آپ کو خارج وطن کر دیں. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، تو وہ چالیں چل رہے تھے
اور اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ سب بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ چنانچہ اس سازش کے تحت ایک رات یہ نوجوان آپ کے گھر کے باہر اس انتظار میں کھڑے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں تو آپ کا کام تمام کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سازش سے آگاہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے باہر نکلتے وقت مٹی کی ایک مٹھی لی اور ان کے سروں پر ڈالتے ہوئے نکل گئے۔ کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کا پتہ ہی نہیں لگا، حتیٰ کہ آپ غار سور میں پہنچ گئے۔ یہ کافروں کے مقابلے میں اللہ کی تدبیر تھی، جس سے بہتر کوئی تدبیر نہیں کر سکتا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تو وہ کہتے کہ ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو اس کے برابر ہم بھی کہہ دیں، یہ تو کچھ بھی نہیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو کچھ بھی نہیں، صرف بے سند باتیں ہیں جو پہلوؤں سے منقول چلی آ رہی ہیں۔ ان لوگوں نے کہا، اے اللہ، ان کان ھذا هو الحق من عندک، کہ اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے واقعی ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم پر آسمان سے پتھر برسائیے، یا ہم پر کوئی دردناک عذاب واقع کر دیجئے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے گا، ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے، اور اللہ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ وہ بھی استغفار کرتے ہوں۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، اور ان میں کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا نہ دے۔ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ، حالانکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، وہ لوگ اس مسجد کے متولی ہیں۔ ان أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ، اس کے متولی تو سوائے متقیوں کے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور اشخاص نہیں، لیکن ان میں اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ مشرکین اپنے آپ کو مسجد حرام کا متولی سمجھتے تھے، اس اعتبار سے جس کو چاہتے تھے طواف کی اجازت دیتے تھے اور جس کو چاہتے تھے نہیں دیتے تھے، لیکن در حالانکہ وہ اصل میں متولی نہیں تھے بلکہ زبردستی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے متولی تو متقی افراد ہی بن سکتے ہیں، نہ کہ مشرک۔ وما کان صلاتهم عند البیت، اور ان کی نماز کعبہ کے پاس صرف یہ تھی، الا مکاء و تصدیہ، سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا۔ بس چکھو عذاب اپنے کفر کے سبب۔ مشرکین جب بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے، اسی طرح طواف کے دوران وہ انگلیاں منہ میں ڈال کر سیٹیاں اور ہاتھوں سے تالیاں بجاتے تھے، اور اس کو وہ عبادت اور نیکی تصور کرتے تھے، جس طرح آج بھی جاہل صوفی مسجدوں اور آستانوں میں رقص کرتے، ڈھول پیٹتے، دھمالے ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں یہی نماز اور عبادت ہے، ناچ ناچ کر اپنے اللہ کو یار کہتے ہیں۔ او نعوذ باللہ من هذه الخرافات۔ ان الذین کفروا، اور بے شک کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، ينفقون اموالهم، وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو، لیصدوا عن السبیل، کہ وہ اللہ کے راستے سے روکیں۔ سو یہ لوگ تو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہی رہیں گے، ثم تکون علیہم حسرہ، پھر وہ مال ان کے حق میں باعث حسرت ہو جائیں گے، ثم یغلبون، پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے اور کافر لوگوں کو دوزخ کی طرف جمع کیا جائے گا۔ جب قریش مکہ کو بدر میں شکست ہوئی اور ان کی شکست خوردہ اصحاب واپس مکہ آئے، ادھر سے ابو سفیان بھی اپنا تجارتی قافلہ لے کے وہاں پہنچ گئے، تو کچھ لوگ جن کے باپ، بیٹے یا بھائی اس جنگ میں مارے گئے تھے، ابو سفیان، اور جن کا اس تجارتی سامان میں حصہ تھا، ان کے پاس گئے اور ان سے استدعا کی کہ وہ اس مال کو مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے استعمال کریں۔ مسلمانوں نے ہمیں بڑا سخت نقصان پہنچایا ہے، اس لیے ان سے انتقامی جنگ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انہی لوگوں کا یا اس قسم کا کردار اپنانے والوں کے بارے میں فرمایا کہ بے شک یہ لوگ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کے لیے اپنا مال خرچ کریں گے، لیکن ان کے حصے میں سوائے حسرت اور مغلوبیت کے کچھ نہیں آئے گا، اور آخرت میں جنت نہیں بلکہ آخرت میں جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور بنا دے، ناپاکوں کو ایک دوسرے سے ملا دے اور ناپاکوں کو ایک دوسرے سے ملا دے۔ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، بس ان سب کو اکٹھا ڈھیر کر دے اور ان سب کو بنا دے جہنمی۔ یہی وہ لوگ ہیں خسارے والے۔
کل الذین کفروا، اور آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ باز آ جائیں تو ان کے سارے گناہ جو پہلے ہو چکے ہیں سب معاف کر دیے جائیں گے۔ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، اور اگر پھر اپنی وہی عادت رکھیں تو کفار سابقین کے حق میں قانون نافذ ہو چکا ہے۔ یعنی باز آ جانے کا مطلب کہ مسلمان ہونا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور تم ان سے اس حد تک لڑو کہ ان میں فساد عقیدہ نہ رہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ، اور دین اللہ ہی کا ہو جائے۔ کلہ، اور دین ہو جائے تمام کا تمام للہ، اللہ کا۔ فَإِنِ انتہوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، پھر اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان اعمال کو خوب دیکھتا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ روگردانی کریں فَاعْلَمُوا، تو جان لو أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے۔ نعم المولا، وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور بہت اچھا مددگار ہے۔ اور یہ دعا بھی بہت پیاری دعا ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Share video and subscribe.